ناظرین السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ہفتہ وار اس پروگرام سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جس بیماری کا برڈن ہماری سوسائٹی میں قوم ملک سلطنت کو زیادہ پیش آ رہا ہو، ہم اس کے ایکسپرٹ بلا کے ان سے اس بیماری کے بارے میں اہم سوالات کریں، جیسا ڈینگی ہو، کووڈ ہو، کرونا ہو، ایکسیڈنٹ ہو، اس کے ایکسپرٹ بلا کے ہم اب تک کئی اہم انفارمیشن آپ کو دے چکے ہیں۔ تو آج کا پروگرام ہم اس بیماری پہ کریں گے جو کہ بدقسمتی سے عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں اس بیماری جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بڑھتی جا رہی ہے، وہ ہے موٹاپا۔ اور دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 26% خواتین جو ہیں وہ پاکستان میں اپنے وزن سے، جو ان کا مقرر کردہ وزن ہوتا ہے، اس سے ان کا جسم کا وزن کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان میں 16 سے 18% لوگ ایسے ہیں جو اپنا جسم کا وزن جو ہے وہ مقررہ حد سے زیادہ لے کے سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے خوشحالی معیشت بہتر ہوتی ہے اور جو ملک ہمارے ترقی یافتہ ملک جہاں پہ ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ اوبیسٹی بہت زیادہ ہے، جیسا یورپین پاپولیشن ہے اس میں بہت زیادہ ہے، اور سب سے سادہ طریقہ یہ دیکھنا کہ موٹاپا ہے کہ نہیں، وہ ایک تو آپ روزانہ اپنے جسم کا وزن کریں، ہفتے میں 1 مرتبہ کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے کمر کا جو سرکمفرنس ہے وہ آپ کا تجاوز نہ کیا ہو۔ ہماری خواتین میں دیکھا گیا ہے کہ کم از کم 90 سینٹی میٹرز جو ہے وہ سرکمفرنس اگر زیادہ ہے تو وہ موٹاپا ان کے جسم کا ہے، اور اسی طرح مرد حضرات میں 80 سینٹی میٹر سے اگر یہ زیادہ ہو تو وہ بھی، اور اس موٹاپے سے بہت ساری بیماریاں جنم دیتی ہیں، بلڈ پریشر، شوگر جس کو ذیابطیس کہتے ہیں، اور جوڑوں کے درد، اور پھر کچھ ایسے کینسر ہیں جو کہ حملہ آور ہو جاتے ہیں صرف موٹاپے کی وجہ سے۔ ہم بڑی بآسانی اس سے بچ سکتے ہیں۔ جو طب کے شعبے میں موٹاپے کو ایک کیلکولیٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم بی ایم آئی کہتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنا بی ایم آئی کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ میں تو یہ کہوں گا حکومتی اداروں سے کہ جب ان کا نادرا کا ریکارڈ کیا جائے تو اس میں بی ایم آئی کو بھی شامل کریں، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ وہ بی ایم آئی اگر تجاوز کر جاتا ہے تو انہیں بہت ساری بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو آج مجھے موٹاپے سے جو جوڑ ہوتے ہیں، جسم کے کون کون سے جوڑ خراب ہوتے ہیں، اس کے لیے میں نے ایک ہمارے پیشے کے آئیکن ہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر عامر خان، جو کہ کافی عرصہ برطانیہ میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن رہے، اور پھر نیوزی لینڈ میں بھی عرصہ دراز انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے اپنے ملک میں آ کے ترجیح دی اور ایک نجی میڈیکل کالج اور اسپتال میں ٹرین بھی کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ تو عامر خان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیے۔ کیپٹل کلینک سے ہم لوگوں کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ تو آج آپ سے میں پوچھوں گا کہ جوڑ جو ہیں جسم کے، وہ کسی عمر کے کسی حصے میں جا کے خراب بھی ہو جاتے ہیں اور بڑا شدید درد شروع ہو جاتا ہے ان میں، وہ کس طریقے سے ہم اپنی قوم کو بچا سکتے ہیں اور اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا جوڑ جو ہوتا ہے وہ ہے گھٹنے کا جوڑ۔ جس طرح ہماری گاڑیوں کے گوڑے چینج ہوتے ہیں، ایک ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ وہ انسان کہتے ہیں جی اپنے گوڑے چینج کرا لو تو تسی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں کیپٹل ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس بارے میں بات کرنے کے لیے، اور کیپٹل ٹی وی کیپٹل کلینک کے توسط سے قوم ملک سلطنت کو ان کی صحت کے بارے میں آگاہی اور اس کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ کافی آپ کا امپورٹنٹ پروگرام ہے، میں اس کو نیوزی لینڈ میں بھی دیکھا کرتا تھا۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ جیسے آپ نے کہا، ہم موٹاپے سے ریلیٹڈ جوائنٹس جو خراب ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تھوڑی سی میں پہلے سے انٹروڈکشن کہہ لیں یا انفارمیشن دے دوں کہ بہت ایک جنرل ٹرم مشہور ہے پبلک میں جس کو آرتھرائٹس کہا جاتا ہے۔
آرتھرائٹس بیسیکلی دو قسم کے ہوتے ہیں مینلی، جس کو ایک انفلیمیٹری آرتھرائٹس یا بیماری کہا جا سکتا ہے، اور دوسری جو ایک کنڈیشن ہے آسٹیو آرتھرائٹس جو کہ موٹاپے سے کافی ریلیٹڈ ہے وہ ہے۔ اب دوسرے جو انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہیں وہ تو بہت ساری جسم میں جو بیماری ہوتے ہیں اس کے ساتھ آرتھرائٹس ہوتا ہے، جیسے رومٹائڈ آرتھرائٹس ہے، جیسے سورائٹک آرتھرائٹس ایک چیز ہے جو کہ جسم میں ریشز ہوتے ہیں کونی میں، گھٹنے میں اور ہر جگہ، اس کے جگہ اس ساتھ آپ کے جوائنٹس بھی افیکٹ ہوتے ہیں۔ پھر گیٹیا کی بیماری کافی کامن ہے ہمارے ملک میں جس سے جوائنٹس بھی ڈسٹرائے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ری ایکٹیو آرتھرائٹس بھی ہوتے ہیں، پیٹ خراب ہو گیا اور بہت ساری بیماریاں ہیں جو ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں، کچھ مہینے بعد اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہیں جن کی ایک ڈفرینٹ قسم کی ٹریٹمنٹ ہے، وہ رومٹولوجسٹ ٹریٹ کرتے ہیں اور فزیشینس کے پاس لوگ جاتے ہیں، اور ان سے بچاؤ بھی ممکن ہے اگر ہم وہ بیماریاں اپنے قریب نہ آنے دیں جس کا آپ نے ذکر کیا تو ہمارے جوڑ خراب نہیں ہوں گے۔ جی، اور جو مین آسٹیو آرتھرائٹس جو کہ زیادہ اوبیسٹی یا موٹاپے سے ریلیٹڈ ہے، وہ جو ہے وہ ایک کنڈیشن ہے کیونکہ جوائنٹس سب کے عمر کے ساتھ جو ہے نا ان کا جو کارٹلیج ہے جو اسموتھنس کرتا ہے، جو ملائم کرتا ہے جوائنٹ کو، وہ آہستہ آہستہ خراب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان کا وزن زیادہ ہوگا، جیسے آپ نے کہا BMI زیادہ ہوگا، تو جوائنٹ پہ زور زیادہ پڑے گا۔ ہاں، میں نے یہاں نوٹس کیا ہے کہ گھٹنوں کا آرتھرائٹس خاص طور پہ عورتوں میں کافی کامن ہے اور جلدی ہو جاتا ہے۔ ایون میں 40s میں اور 50s میں خواتین دیکھ رہا ہوں جن کے گھٹنے کافی خراب ہیں، اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن موٹاپے سے ہے۔ اور بھی اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ وجوہات ہے کہ اوور یوز کریں ینگ پیپل میں۔ آج کل جو لوگ ہیں دوڑ لگانے میں، جاگنگ کرنے میں، جم جانے میں ان کا بہت وہ پسند کرتے ہیں جائیں، جیسے ہماری لائف سٹائل جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ ہم واک وغیرہ کم کرتے ہیں تو پھر اس کو جا کے ہم پورا جم میں کرتے ہیں۔ تو پبلک کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے جاگنگ کرنی ہے تو آپ جوتے اچھے پہنیں اور سافٹ گراؤنڈ پہ جاگنگ کریں، ہارڈ گراؤنڈ پہ نہیں، یعنی سڑکوں پہ مت دوڑیں، گھاس پہ دوڑیں یا کوئی ٹریک ہے اسفالٹ اس پہ دوڑیں۔ ٹریڈ مل بھی ٹھیک ہے، وہ سافٹ ہوتا ہے۔ اور جم اگر جانا ہے تو جم ہر انسان کے لیے فرق ہوتا ہے۔ جم میں جو آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہے وہ دیکھ کے کرنی ہے۔ جم میں انسٹرکٹرز ہوتے ہیں، پہلے آپ اپنا باڈی ویٹ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنا آپ کر سکتے ہیں اور گریجولی کریں۔ اگر آپ ایک دم سے جا کے جم کریں گے، لوگ ویٹس اٹھاتے ہیں، اس سے بیک پرابلمز ہوتی ہیں، اس سے گھٹنے کی بھی پرابلم ہوگی، ہپ کی بھی پرابلم ہوگی، یہاں تک کہ ہاتھوں کے جوائنٹس کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور جو وجوہات ہیں آسٹیو آرتھرائٹس کی، وہ تو خدا نخواستہ کسی کا اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس میں جوائنٹ خراب ہو گیا ہے یا اس کی اسموتھنس خراب ہو گئی ہے، اسی لیے ہمارے جو ٹراما سرجنز ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جوائنٹ میں اگر کوئی فریکچر ہو تو اس کو پوری طرح ریکنسٹرکٹ کیا جائے اور جلدی ریہیب کیا جائے تاکہ اس میں آسٹیو آرتھرائٹس کم ہو لیٹر ایجز میں۔ اور یہ آسٹیو آرتھرائٹس فیملیز میں بھی رن کرتا ہے۔ اگر کسی کی فیملیز میں آسٹیو آرتھرائٹس ہے تو ان کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو یہ بیماری جلدی ہو سکتی ہے۔ عامر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ جو کارٹیلیج ہے ایک ایسی طے ہے جو کہ ہمارے ہڈیوں کے دونوں سروں پر، جی، اوپر والا سرا اور نیچے والا سرا، جی، اور ہماری سوسائٹی بخوبی واقف ہے، جب وہ چکن کھاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جی، ایک سفید سی چکنی سی جی، ہڈی کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ کارٹیلیج ہوتا ہے، جی، اور وہ سویل کر کے آپ نے بتایا کہ وہ خراب ہو جاتا ہے جن کے جوڑ خراب ہوتے ہیں۔ جی، وہ کارٹلیج بڑا اسپیشل قسم کا کارٹلیج ہے، وہ ہے ہائی لائن کارٹلیج۔ بہت قسم کے کارٹلیج ہوتے ہیں، فائبرو کارٹلیج بھی ہوتا ہے۔ ہائی لائن کارٹلیج کو اگر چوٹ لگے یا زیادہ اوور یوز ہو یا وزن بڑھے تو اس کی ویئر اینڈ ٹیئر، جیسے وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ بھرے گا تو اس کو ہائی لائن کارٹلیج ریپلیس نہیں کرتا، اس کو فائبرو کارٹلیج ریپلیس کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک ٹائم آتا ہے جب کہ بون ایکسپوز ہو جاتی ہے، مطلب ہے ہڈی کارٹلیج سے باہر آ جاتی ہے، پھر ہڈی سے رگڑتی ہے تو اس سے پھر پین ہوتا ہے، سویلنگ ہوتی ہے، انفلیمیشن کا پورا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کارٹلیج بھی لوز ہو کے پھرتا ہے، وہ بھی انفلیمیشن کرتا ہے۔ اور اس میں ہمارا جسم کا جو نظام اعصاب ہے، جی، اس کے باریک ریشے جو ہیں جی، وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر سے وہ جو آپ نے بتایا کارٹیلیج، عام زبان میں اس کو ہم کری ہڈی کہتے ہیں، جی، اور یہ جب ختم ہو جائے جوڑ کے اندر سے تو وہ اعصابی ریشے جو ہیں وہ بڑا سیویئر پین کرتے ہیں۔ جی،
اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر چلنا پھرنا جو ہے کسی کے لیے جی ناممکن ہو جاتا ہے. اس کی جو پہلی علامات ہوتی ہیں زیادہ تر ویٹ بیئرنگ جوائنٹس جو ہم کہتے ہیں، جو وزن لیتے ہیں ہم باڈی کا، گھٹنے اس میں سب سے نمبر 1 ہے، پھر آپ کی کولی کی جوائنٹس ہیں، ہپس، اینکلز بھی ہیں، اور ایون بیک کے جوائنٹس ہیں. اور اگر آپ کام زیادہ کرتے ہیں تو ہاتھوں کے بھی جوائنٹس ہیں، جو فنگر کے آپ کے جوائنٹس ہوتے ہیں وہ سول جاتے ہیں. اور زیادہ تر خواتین ہماری گھروں میں کام کرتی ہیں اور جو کپڑے نچوڑتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، زیادہ کام کریں تو ان کے انگوٹھے کا جو جوائنٹ ہے وہ جلدی خراب ہوتا ہے. تو یہ مین جوائنٹس ہیں جس کو آسٹیو آرتھرائٹس افیکٹ کرتا ہے. لیکن جو آپ کے وزن لینے والے جوائنٹس ہیں اس سے آپ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کی چلنے پھرنے کی صلاحیت میں کمی آتی ہے، اس میں آپ کے لائف سٹائل چینج ہونے کا پرابلم ہو جاتا ہے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے، زیادہ دور نہیں چل سکتے. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے جب ڈیفارمٹی جس کو کہتے ہیں کہ وہ مطلب ہے اس کی جو ساخت ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، گھٹنے میں خاص طور پہ ٹانگیں ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور اینڈ سٹیج پھر آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کبھی کبھی کیونکہ وہ پریشر بون میں ایک سائڈ پہ اتنا زیادہ بڑھتا ہے کہ ادھر کی ہڈی کی بلڈ سپلائی ختم ہو جائے تو اس کو AVN کہتے ہیں، اے واسکولر نیکروسس. اگر وہ صورتحال ہو جائے تو اس سے جوائنٹ ایک دم سے بہت زیادہ پینفل ہو جاتا ہے، اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے. عامر صاحب میں ایک جو عمر رسیدہ لوگوں میں ایک ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں جی جس کو ہم آسٹیوپروسس کہتے ہیں جی اور اس کے بارے میں کافی پبلک اویئرنیس بھی دی جاتی ہے کہ ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہو گئی، وائٹامن ڈی کی کمی ہو گئی. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن سے کہ ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. جی یہ جو اس کا تعلق ایک تو فیملی ہسٹری سے ہے، دوسرا لائف سٹائل سے ہے، اور تیسرا ڈائٹ سے ہے. جی میں نے جو 25-23 سال جو باہر کام کیا، میں نے بہت کم جو ہے لیڈیز میں اس ایج گروپ میں جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کیلشیم کی کمی اور وائٹامن ڈی کی کمی دیکھی ہے. پاکستان میں بہت کامن ہے، حالانکہ ہمارے ملک میں دھوپ زیادہ ہے. دھوپ از دا مین تھنگ کہ آپ جو ہے دھوپ جب تک آپ کی سکن کو نہیں لگے گی تو وائٹامن ڈی نہیں بنے گی، اس سے ہڈیاں کمزور ہوں گی، کیلشیم بھی کم ہو جائے گا، اس سے پھر آسٹیوپروسس ہوگا. تو کیونکہ ہماری سوسائٹی ہے، ہماری جو خواتین ہیں وہ کور کرنا پسند کرتی ہیں، لیکن میری ان سے درخواست ہے کہ وہ گھر میں کم از کم اپنے صحن میں کچھ عرصے دن کے لیے خاص طور پہ صبح کی دھوپ ضرور لگایا کریں. اس سے کیلشیم اور وائٹامن ڈی ملتا ہے، اس سے ہڈیاں مضبوط. دوسری ڈائٹ جو ہے اس کے لیے جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، جب ان کی ایج گروپ جو ہے مطلب 3-4 سال سے لے کے 15-16 سال کی عمر میں، اس وقت ان کو کیلشیم کی بہت ضرورت ہے. تو آپ دودھ کی جو میں یہاں ذکر کروں گا جو خالص دودھ ہونا چاہیے، تو وہ کوشش کریں کہ دودھ کی جو اشیاء ہیں، دودھ ہے، پنیر ہے، دہی ہے، جو بھی چیز ہے وہ زیادہ کھائیں. اور کیلشیم ان کی ویسے بھی جنرل ڈائٹ جو ہے اچھی ہونی چاہیے جس سے ان کو نشو و نما پراپر ملے. اس ایج گروپ میں جتنا ان کا کیلشیم اکٹھا ہو جائے گا وہ پھر ڈیلے کرے گا آسٹیوپروسس کو، کیونکہ آسٹیوپروسس جو ہے وہ خواتین میں 40-45 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہارمونل چینجز جب باڈی میں آتی ہیں. تو اگر آپ ان کا بینک جو کیلشیم کا ہے وہ زیادہ ہوگا تو ان کو آسٹیوپروسس اور یہ آسٹیو آرتھرائٹس اور یہ بیماریاں لاحق دیر سے ہوں گی. عامر صاحب یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے شہری علاقے ہیں ان میں جو مرد حضرات ہیں جی ان میں جوڑوں کا خصوصاً جو ہمارے یہ نی جوائنٹ ہے جو جی اور یہ سب سے زیادہ جوائنٹ میرا خیال جسم میں یہی یوز ہوتا ہے. اسی طرح پلیئرز میں بھی سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے. کرکٹ آج کل سیزن چل رہا ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ اس کے اندر قدرت نے کچھ چیزیں ایسی بھی رکھی ہیں، بنائی ہیں جو کہ ہمارے جسم کے جو صدمات ہوتے ہیں، جن کو میں کہوں گا شاکس ہوتے ہیں وزن زیادہ ہونے سے، اس کو وہ ایبزارب کرتے ہیں. جی ان کی بھی کوئی کمی یا ان کی بناوٹ قدرتی طور پہ اگر خراب ہو تو کچھ یا زیادہ یوز کرنے سے، دوڑنے سے یا ایکسیڈنٹ سے وہ بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں.
جی بالکل، اوور یوز میں نے کہا نا، ایک تو وزن ہو گیا، جو وزن جی ہاں وہ لے ہی نہیں سکتا جوائنٹ، اس پہ اگر زیادہ وزن ہے انسان کا، بی ایم آئی زیادہ ہے تو وہ اوور یوز وہاں سے شروع ہو گیا۔ پھر آپ کس طرح جوائنٹ کو یوز کرتے ہیں، اگر آپ امپیکٹ زیادہ دیں گے، یا مطلب ہے چھلانگیں لگائیں گے اوپر سے نیچے اور اس پہ زور پڑے گا، جھٹکے لگیں گے تو وہ ہوگا۔ اسی لیے جو ٹریننگ ہے اس طرح کی ہائی لیول سپورٹس کی، وہ ٹریننگ بہت فزیو تھراپسٹ کے ساتھ اور ان کا جو ٹرینر ہے ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ان کے جوتے اچھے ہونے چاہیے، اگر انہیں دوڑیں لگانی ہے تو میں نے کہا سافٹ جگہ پہ ہونی چاہیے۔ پھر ان کے جو ایکشن ہیں، بولرز کے خاص طور پہ جو ایکشن ہیں، جس طرح وہ کمر کو یوز کرتے ہیں اور پورا وہ زور لگاتے ہیں اپنی باڈی کا، ہپ کا، اور جس طرح ان کا امپیکٹ آتا ہے اگلی ٹانگ پہ، جیسے وہ بول کر کے فالو تھرو کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ تو اسپورٹس مین ہو گئے نا، اس کے علاوہ جو جنرل پبلک ہے ہماری، جو کہ اتنی اسپورٹس نہیں کھیلتی لیکن وہ باقاعدہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کل کمپیوٹر کا بہت زور ہے، کیونکہ کمپیوٹر کے بغیر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہر آفس میں کمپیوٹر ہے۔ تو جو ارگونومکس ہوتی ہیں، جو آج کل سائنس ہے ارگونومکس کی، وہ اس کے خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کا پوسچر ٹھیک ہو، وہ زیادہ دیر تک بیٹھے نہ۔ آج کل جو کمپیوٹر والے ہیں وہ اسٹینڈنگ ڈیسک بھی لیتے ہیں تاکہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے اور کمر جھکا کے کام نہ کریں، تو کچھ دیر کے لیے وہ کھڑے بھی ہو جائیں یا وہ کچھ چہل قدمی کریں۔ اور ٹیلی فون کو آپ غور سے دیکھیں گے، بستر پہ بیٹھ کے گردن جھکا کے گھنٹوں تو پتہ نہیں چلتا انسان کو، پھر مسل ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اس کی نیک میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، بہت ساری بیماریاں عامر خان آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ لائف سٹائل کی موڈیفیکیشن سے دور ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، موٹاپا ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ بچائیں، جس سے بچیں، اور اگر آپ کو موٹاپا ہے تو ضرور کسی مستند ڈاکٹر یا قریبی کسی ڈائٹیشین کے پاس جا کے اپنا ڈائٹ چارٹ بنا لیں، اور روزانہ جو ہے روزمرہ ایکسرسائز ضرور کریں۔ ورزش کرنے سے آپ کا موٹاپا کم ہوگا اور بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ہم ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ہم اسی موضوع پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیپٹل ٹی وی سے کیپٹل کلینک پروگرام سے ہم آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ تو آج ہم موٹاپے کی وجوہات اور موٹاپے سے پیدا ہونے والی بیماریاں، جن میں سب سے کامن بیماری جو ہے وہ ہمارے جسم کے جوڑ ہیں، گھٹنے کے جوڑ جو کہ خراب ہو جاتے ہیں، اس کے لیے میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عامر خان، جو کہ ایک بڑے مشہور اور نامور آرتھوپیڈک سرجن ہیں۔ ان سے میں گھٹنوں کے جوڑوں کو کس طریقے سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے لیے اہم سوالات لے رہا ہوں۔ تو عامر خان، آپ بتا رہے تھے کہ ایک تو جاگنگ اگر کرنی ہے تو وہ کسی نرم جگہ پہ، گھاس پر یا کچے ٹریک پہ کی جائے، کیونکہ پکے ٹریک پہ اگر آپ دوڑیں گے تو آپ کے جوڑ وقت سے پہلے خراب ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسرا آپ نے بڑا اہم بتایا کہ جو کمپیوٹر آپریٹرز ہیں، خصوصاً ہمارے بچے جو کہ کانسٹنٹلی بیٹھتے ہیں، اپنی گردن کو ٹیڑھا کرتے ہیں، اس لیول پہ نہیں بیٹھتے، اور پھر ایک ہی پوسچر میں بیٹھے رہتے ہیں، اس سے جو سپائن ہے، ہماری گردن کے موڑے یا ہماری کمر اور پیٹ کے موڑے جو ہیں وہ بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کی یہ خرابی جو ہے، ان کے یہ جو شانے کے جوڑ ہوتے ہیں جن کو شولڈر کہتے ہیں، وہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ وہ یوز نہیں کریں گے تو اس میں دردیں شروع ہو جائیں گی۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اور کون سے ایسے محرکات ہیں جن سے کہ ہم اپنے جوڑوں کو بچا کے رکھیں؟ دیکھیں، میرے نزدیک اس میں بہت ساری چیزیں، پہلے تو میں نے کہا کہ ڈائٹ بہت ضروری ہے، ڈائٹ کا خیال رکھا جائے کہ وہ ایک بیلنسڈ ڈائٹ ہو، یہ نہیں کہ آپ کریش ڈائٹس پہ جائیں، اور موٹاپے کو بچانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس سے جوڑ خراب ہوتے ہیں، اور صرف جوڑ ہی نہیں خراب ہوتے، اور بہت ساری چیزوں کا مسئلے بنتے ہیں باڈی میں، مطلب ہے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، ڈائبٹیز کا خطرہ ہوتا ہے، اور ہارٹ ڈیزیزز بڑھتی ہیں۔
ایک تو آپ نے موٹاپے کو روکنا ہے، اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھنی ہے، پھر ریگولر ایکسرسائز. میرے نزدیک دنیا کی بہترین ایکسرسائز واکنگ ہے، اس سے اچھی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ چلنے کے لیے بنایا ہے، اور ہمارے زمین کی جو گریوٹی ہے وہ ہمارے حساب سے ہے. تو اگر آپ جاگنگ سے زیادہ، جاگنگ تو ینگ لوگ کرتے ہیں، لیکن جو آپ 40 سے اوپر ہیں ان کے لیے جو چلنا ہے، واک جو ہے، خاص طور پہ برسک واک، وہ آپ کے جوڑوں کو ٹھیک رکھے گی، موبائل رکھے گی، مسلز اور لیگمنٹ کو بھی اپنی جگہ پہ رکھے گی. آپ یہ نوٹس کریں گے کہ اگر آپ ہفتے میں کم از کم 5 دن 40 سے 45 منٹ برسک واک کر لیں صبح کے وقت یا رات کے وقت، تو اس سے بہت ساری جو جوڑوں کی اور مسلز کی ایکس اینڈ پینس ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں آج لوگوں کل میں. کا جو سیزن ہے عامر خان وہ ہے ڈینگی فیور کا. جی، اس میں بھی میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ڈینگی کے مچھر سے کس طرح پتہ ہوگا. واک تو ضرور کریں، لیکن ڈینگی جو کے مچھر انوائرمنٹل سے یہ ہے پالوشن کہ ہے ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ پانی نہ کھڑا ہوا ہو جی ہاں اور اسپرے ہوتا ہو ریگولرلی. اور آپ اگر باہر نکلیں واک کرنے تو اپنے جسم کو کم سے کم ایکسپوز کریں، فل سلیوز پہن کے نکلیں، دستانے پہن لیں، اور جو ماسکیلو ریپیلنٹ اسپریز ہوتے ہیں وہ سپر مارکیٹ میں، فارمیسیز میں اویلیبل ہیں، تو وہ پلیز ضرور لگا کے جائیے. گولفرز ہیں ہمارے، وہ جاتے ہیں، اور لوگ جو واک کرتے ہیں وہ ایسی جگہ پہ پارکس میں واک کرتے ہیں، خاص طور پہ وہاں پہ پانی کھڑا، وہاں مچھر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو بچنے کے لیے ضروری ہے. ایک تو ہماری گورنمنٹ ماشاءاللہ اچھی ہے جو کہ ڈینگی کا کافی کام کرتے ہیں، اور ڈینگی ہم کنٹرول کرتے ہیں، پانی نہیں کھڑا ہونے دیتے، اسپریز کرتے ہیں. تو لیکن آپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ مچھر زیادہ ہیں ان سے بچیں، اور ماسکیٹو ریپیلنٹ اسپرے جو ہے، انسیکٹ ریپیلنٹ اسپرے، وہ لگا کے جائیے اگر آپ نے باہر جانا ہے. اور گھر میں بھی خیال رکھیں کہ مچھر نہ ہوں، تو اس کے لیے بہت ساری قسم کی میٹس اور ساری تدابیر ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. تو اس کا تو آپ نے اس سیزن میں خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہماری گفتگو جو تھی وہ انٹائرلی فوکس ہم نے کیا ہوا تھا کہ گھٹنوں کے جوڑوں کو ہم خراب ہونے سے بچائیں. جی، وہ آپ نے بتا دیا کہ وزن اپنا کم رکھیں، اور ہر شخص کو ہفتے میں یا مہینے میں کم از کم اپنا وزن ضرور کر لینا چاہیے، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا وزن مقررہ حد سے تجاوز نہ کرے. اور ایک بی ایم آئی ہے، وہ عام شہری کو بی ایم آئی کیلکولیٹ کرنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی، لیکن وہ کسی قریبی ڈاکٹر کے پاس جا کے ضرور نوٹ کر کے رکھے. 25 سے کم بی ایم آئی ہونا چاہیے. اگر یہ 30 سے زیادہ تجاوز کر جائے تو موٹاپا کہیں گے ہم، اور اس میں بہت ساری بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیکس، کچھ کینسر، پھر ذیابطیس اور جوڑوں کا خراب ہونا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو مچھر بھگاؤ لوشن کے بارے میں آپ نے بات کی، یہ بڑی اچھی چیز ہے جس سے کہ ہم ڈینگی کے مچھروں سے بچ سکتے ہیں. میں اب آتا ہوں اس طرف کہ اگر جوڑ خراب ہو جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں پریشانی کے عالم میں گھر بیٹھ جاتے ہیں، درد کی وجہ سے چلتے نہیں. کیا انہیں کسی قریبی مستند ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے مکمل طور پہ آرام آ سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلی بات میڈیسن میں پریونشن، جو آپ نے کہا ہے بیماری سے بچاؤ ہے، اس کی تدابیر اگر آپ اپنی لائف سٹائل میں رکھیں تو وہ سب سے بہتر ہے کہ آپ کے جوڑ نہ خراب ہوں. ڈائٹ کے حساب سے اپنا وزن ٹھیک کریں، اپنی ایکسرسائز ٹھیک کریں، اور جوڑوں کو چلاتے رہیں، پوسچر اپنا ٹھیک کریں. یہ ساری چیزیں آپ کو اس سے بچائیں گی. اب جب آسٹیو آرتھرائٹس کی خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں آج، تو آسٹیو آرتھرائٹس گریجولی آہستہ آہستہ خراب ہوتا ہے. تو پہلی علامات اس کی ہوتی ہے درد یا سوزش، تو وہ ایک ارلی سٹیج ہے. اس کے لیے فزیو تھراپی، اس کے لیے دوائی ہوتی ہیں. جب درد ہو تو اس کو سویلنگ کم کرنے کے لیے اینٹی انفلیمیٹریز ہیں، لیکن اس دوائیوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ آپ ریگولرلی نہ کھائیں، کیونکہ اگر وہ دوائیاں آپ ریگولرلی کھائیں گے تو اس کڈنیز کو، لیور کو اور چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھاتی ہیں. تو آپ تھوڑے تھوڑے دن کے لیے کھایا کریں، مطلب جس دن پین ہو اس دن 2-3 دن کے لیے کھا لی، پھر آپ نے بند کر دی. میرے خیال سے پیراسیٹامول جو ہے وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہے. درد کے لیے پہلے وہ
ٹرائی کریں، اور کچھ مرہم ہیں جو لگا کے فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایکسرسائز جو ہے جس میں ایک ایکٹیو ایکسرسائز ہے جو آپ واک کریں یا آپ جم جائیں، یا پیسیو ایکسرسائزز ہیں جس کو ہم اسٹیٹک ایکسرسائزز کہتے ہیں. آج کل نیٹ پہ آپ جا سکتے ہیں، آپ آرتھرائٹس کی ایکسرسائزز دیکھ لیں، وہ اسٹیٹک کوڈریسیپس کی ایکسرسائزز پتہ چل جائیں گی، اس سے گھٹنے کو بہت فرق پڑے گا. لیکن گریجولی پھر آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ یہ گھٹنا خراب ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر کچھ سٹیج آتی ہے، پھر آپ آرتھوپیڈک سرجن یا ڈاکٹر کو دکھائیں. تو اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کو انجیکشن لگائے جا سکتے ہیں گھٹنے میں. وہ ڈفرینٹ قسم کے ہیں، کچھ اسٹیرائڈ کے ہیں. اسٹیرائڈ کوشش کریں انیشیلی اوائڈ کریں. اس کے ساتھ کچھ ہائل گن کے انجیکشنز ہیں. آج کل بہت فیشن ہے PRP کا. اب میں نیوزی لینڈ سے آیا ہوں، وہاں پہ اتنا یہ جو ہے فیشن نہیں ہے، اتنا ہم نے کبھی PRP نہیں لگائے. لیکن وہ یہ ایک انجیکشن کی سٹیجز ہوتی ہے. اس کے بعد اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے PRP سے، وہ ایک الگ ٹریٹمنٹ ہے، اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے. تو جب اس سٹیج سے آپ آگے نکل جاتے ہیں تو پھر سرجری کی بات آتی ہے. اب آپریشن کا جب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اس میں بہت ساری چیزوں کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ آپریشن اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ کو ضرورت ہو کہ جوائنٹ میں، اور اس کی جو انڈیکیشنز ہیں ایک مریض کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی لائف سٹائل کو امپیکٹ کر رہا ہے. وہ زیادہ چل نہیں سکتا، جس کی وجہ سے ایکسرسائز نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو کانسٹنٹ درد ہے، روز اس کو دوائی لینی پڑتی ہے، دوائی نہ لے تو اس کا زندگی میں وہ اپنے کام نہیں کر سکتا. پھر نائٹ پین ہوتا ہے کہ رات کو بھی اس کو درد ہوتا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ہے ٹانگ مڑنی شروع ہو گئی ہے. ایز اے سرجن میں ایڈوائز نہیں کرتا جوائنٹ ریپلیسمنٹ جب تک کہ مریض کو ضرورت نہ پڑے. لیکن وہ کس طریقے سے پتہ لگے؟ یہ تو آپ نے بتایا وہ کہ پتہ لگے گا، درد کی شدت بڑھے گی، اس کو دوائیاں ہر وقت لینی پڑے گی، اس کے گھٹنے میں سویلنگ ہوگی، چلنا مشکل ہوگا، نائٹ پین ہوگی. اور پھر ایکس رے کرانا ضروری ہے. خاص طور پہ اگر گھٹنے کو ایکس رے کرانے ہیں تو آپ کو کھڑے ہو کے سامنے سے ایکس رے کرانے ہیں، جس کو ہم ویٹ بیئرنگ ویوز کہتے ہیں. اس سے جو گیپ ہے جو کم ہوا اور اس کی ڈیفارمیٹی صحیح طرح سے نمایاں ہوتی ہے. بغیر وزن کے اگر ایکس رے ہوں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ہاں لیٹرل ایکس رے جو ہوتا ہے جو سائڈ سے کیا جاتا ہے وہ لیٹ کے کرایا جا سکتا ہے، لیکن سامنے کے ایکس رے وہ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے اور وزن آپ کے جوائنٹس پہ پڑا ہو تاکہ ڈاکٹر ٹھیک کر. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایز اے سرجن جو ہیں کس اسٹیج پہ جا کے یہ کہیں گے کہ جی آپ اپنے گھٹنے تبدیل کروا لیں اور مصنوعی گھٹنا جو ہے وہ لگوا لیں؟ دیکھیں اور اس کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک کا ہر شہری جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا، اور افورڈیبلٹی بہت بڑا کویشچن ہے. دیکھیں جوائنٹ ریپلیسمنٹ ایک بہت روٹین آپریشن ہے ویسٹ میں، ہمارے ملک میں بھی اب یہ مقبول ہو رہا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ پوری ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ سرجن جو ہے دو صورتوں میں کہیں گے ہم کہ آپ آپریشن کرا لیں. ایک تو ڈیفارمیٹی بہت بڑھتی چلی جائے، خاص طور پہ اگر ڈیفارمیٹی باہر کی طرف ہے، مطلب آپ کا پیر باہر کی طرف جاتا ہے جس کو ہم والگس ڈیفارمیٹی کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جلدی کرا لینا چاہیے کیونکہ اس کو ٹھیک کرنا ٹیکنیکلی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اگر پیر اندر کو مڑ رہا ہے تو وہ ذرا آسان ہوتا ہے. لیکن ایکس رے پہ ہم آپریشن نہیں کرتے، ہم مریضوں پہ کرتے ہیں. تو مریض ہمیں بتائے گا کہ اس کو کب ضرورت ہے. ہم صرف ایڈوائز کرتے ہیں جب ڈیفارمیٹی بڑھنی شروع ہو جائے، یا اس کو میں نے ابھی ذکر کیا تھا AVN کا، اے واسکولر نیکروسس ہو جائے، یا اس کی والگس ڈیفارمیٹی بڑھ رہی ہو اور اس کی اور جوائنٹس پہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ اس کی الائنمنٹ اگر گھٹنے کی خراب ہوگی تو اس کے اینکل پہ بھی افیکٹ ہوگا، اس کے ہپ پہ بھی افیکٹ ہوگا اور کمر پہ بھی افیکٹ ہوگا. ایک ورڈ آف کوشن ہے کہ اگر آپ کے گھٹنے میں آرتھرائٹس ہے تو پلیز اپنے کولوں کے جوائنٹ کو ضرور چیک کرائیں. جو بھی ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کے کولے کے جوائنٹ پہلے چیک کرے، کیونکہ کبھی کبھی کولے کے جوائنٹس کے آرتھرائٹس ہوتا ہے اور نی کا بھی ہوتا ہے.